ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا خطیب حج مسجد نمرہ سے براہ راست خطبہ حج حمد الہی کے ساتھ شروع فرماتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے متبعین پر۔ قال الله تعالى في أول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، يوم ان قریب تذهل كل مرضعة عما أرضعت قیامت کا وقت آنے والا ہے، حمل حملها وترى الناس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة قیامت واقع ہونے والی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور اس کی نافرمانی کو ترک کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے اور اس کا خوف پیدا کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد. مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کا شعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بار بار مختلف جگہوں پر توحید کو اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ارکان اسلام کو بیان کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ارکان اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، توحید اور اس کے بعد پر رسالت پر ایمان رکھنا، 5 وقت کی نماز قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور ایام حج میں حج کرنا۔ مع التوصية بالخوف من الله. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب سے ڈر جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جنتان والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، مع شكر الله على نعمه قال عز وجل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق وأن يستفيد منها. قال الله تعالى ان اللہ يدافع عن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے،
اور اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ وبئر معطلة وقصر مشيد وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ولقد أمر الله جل وعلا خليل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ حج کے لیے ندا کریں، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي الْحَجِّ بِالنَّاسِ، اور لوگوں کو آپ حج کے لیے بلائیں، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اور یہ ایام یہ حج جو ہے جانے ہوئے مہینوں میں یا جانے ہوئے دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله۔ یہ حاجی دور و نزدیک سے دبلی پتلی اور موٹی اونٹنیوں پر سفر کر کے یہاں پیدل پہنچیں گے یا سواریوں پہ پہنچیں گے۔ إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة، قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ يفيدون لهذه المواطن إجابة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی جائے، شرک کو ترک کیا جائے اور شرک کے خلاف بھرپور مہم جوئی کی جائے، وحدانیت کی دعوت دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جائے۔ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيطهر البيت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی پاک رکھیں، اور حاجی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حاجی جو ہے ان ایام حج میں اور مناسک حج کی ادائیگی کے وقت فسوق سے، فسق و فجور سے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، خضوع للہ واتباع لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم واظہار اور پاکیزگی جو ہے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والمواثيق واحتراما للحقوق، قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے کہ تقوی کو اختیار کیا جائے اور جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کی جائے، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم ہی اصل میں دل کا تقوی ہے۔ إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم۔ اسی طریقے سے تم رائے خدا میں جو قربانی کرو اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ والصدق في الأقوال، قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور۔ Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44۔ اے حجاج جو اس وقت آپ میدان عرفات میں موجود ہیں، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کے سامنے آپ کی اس موجودگی کے اوپر پروردگار عالم خصوصی طور پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فاقتدوا بنبی الہدى صلی اللہ علیہ وسلم فقد صلی الظہر والعصر جمعا۔ لہذا آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سورج کے غروب ہونے تک ذکر الہی میں مصروف رہیں اور دعاؤں میں مصروف رہیں۔ قال تعالی فأفيضوا كما قال الله تعالى، اور اسی طرح اللہ کا ذکر کریں جس طرح زمانہ جاہلیت میں ذکر کیا جاتا تھا آباء و اجداد کا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ وإن كنتم من قبله لمن الضالين فلما أصبح يوم العيد
دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة. خطیب حج جو ہے وہ حج کا جو بقیہ طریقہ کار ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میدان عرفات سے آپ جائیں گے مزدلفہ اور مزدلفہ میں رات گزاریں گے، پھر مزدلفہ سے آپ جائیں گے منی اور منی جا کر کے آپ قربانی ادا کریں گے، قربانی ادا کرنے کے بعد حلق کروائیں گے. مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الاكثار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح حکم فرمایا ہے کہ جب تم مناسک حج ادا کر کے فارغ ہو جاؤ تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو أو أشد ذكرا. وفي أيام اور اس کے بعد پھر آپ جمرات کے پاس جائیں گے. حجاج کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جمرات کو آپ کنکریاں ماریں گے. في كل يوم والأفضل البقاء إلى اليوم 13 ويجوز التعجيل في اليوم 12. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع. فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان چنا ہے. لہذا ایام مناسک حج کی ادائیگی کے بعد آپ لوگوں نے منی میں رکنا ہے. وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم